بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني. رواه ابن ماجہ. اللہ رب العزت کی بے پناہ حمد و ثنا، اس کی تعریف و توصیف، اس کی کبریائی، بڑائی، بزرگی، اس رب ذوالجلال کا بے انتہا شکر و احسان، اور میرے اور آپ کے پیغمبر، کائنات کے ہادی، امام، مقتدی، رہنما و رہبر، بہتر و برتر، صاحب حوض کوثر، نبیوں کے افسر، خاتم الانبیاء والمرسلین، رحمت للعالمین، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انگنت ولا تعداد درود و سلام کے بعد رب ذوالجلال کی توفیق اور اس کے نہایت ہی فضل سے خطبہ جمعہ کے اس مبارک اور مختصر سے وقت کے لیے موقع کی مناسبت سے قرآن مقدس کی سورہ الروم کی 21ویں آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہے. پھر اسی مناسبت کی رسول اکرم ہادی برحق علیہ الصلاۃ والتسلیم کی وہ حدیث جسے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کونین کی رحمت اور دارین کی سعادت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا اور سن کر کائنات کے سامنے رکھا. پھر جسے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالی نے اپنی حدیث کی معتبر ترین کتاب سنن ابن ماجہ میں 1846 نمبر کے تحت نقل و جمع کیا آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہے. قرآن کریم کی پڑھی گئی آیت اور رسول کریم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پڑھی گئی حدیث اور روایت میں بنیادی طور پر نکاح، زوجیت، میاں بیوی کے بندھن، شادی، رشتے ازدواج کو اللہ کی قدرت کا کرشمہ آیت اور رسول اکرم ہادی برحق علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سنت اور روایت قرار دیا گیا ہے۔ پھر اس بات کو بھی اللہ نے اپنے بندوں کو اور رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے امتیوں کو اس بات کو اچھی طرح سے سمجھایا ہے کہ یہ رشتے ازدواج، یہ بندھن، یہ نکاح اور یہ شادی میاں بیوی کی زندگی تا حین حیات، زندگی کے آخری دن تک تبھی الفت و محبت، آپس میں پیار و محبت کے ساتھ خوشگوار زندگی تبھی گزر سکتی ہے جب یہ دونوں میاں اور بیوی، شوہر اور بیوی، دولہا اور دلہن آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کی، ایک دوسرے پر ایک دوسرے کا جو حق ہے اس کو اچھی طرح سے نبھائیں گے، اس کا لحاظ کریں گے، تو یہ بندھن مضبوط رہے گا، یہ میاں بیوی کی زندگی خوشگوار زندگی گزرے گی۔ ہم اور آپ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، مانتے ہیں کہ اسلام ہمارا مذہب اس کائنات میں ایمان اور صحیح عقیدے کے بعد اچھے اخلاق، پاکیزہ کردار، گڈ کیریکٹر، اچھی بول چال، اچھا رہن سہن، اچھے سلوک و معاملات، اچھی طرز گفتگو، اچھا طرز کلام، آپس میں اچھی طرح سے ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کو لے کر آیا۔ کونین کی رحمت اور دارین کی سعادت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ کی سرزمین پر موجود مشہور اور معروف پہاڑ جبل النور کی چوٹی حرا سے جب کونین کی رحمت اور دارین کی سعادت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خلعت و منصب نبوت سے سرفراز کیا گیا، نبی رسول اور پیغمبر بنا کر بھیجا گیا، کونین کی رحمت جبل
کی چوٹی سے اترے اور کائنات کے نام پہلا اعلان کیا. یہ پہلا اعلان ایمان اور صحیح عقیدے کا تھا. یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم. لوگوں، اللہ نے مجھے اس کائنات کا آخری رسول بنا کر بھیجا ہے اور پابند کیا ہے کہ میں کائنات کے نام سب سے پہلا یہ اعلان کر دوں کہ اس ساری کائنات میں روئے زمین کے اوپر آسمان کے سائے تلے، زمین میں، زمان میں، مکین میں، مقام میں، آسمانوں میں، زمینوں میں، دریاؤں میں، کوثروں میں، ریگزاروں میں، بحروں بر میں، خشک و تر میں عبادت اگر کسی کی ہوگی تو اس کی ہوگی جس کا نام اللہ ہے. عبادت اس کی ہوگی جس کا نام اللہ ہے. جہاں رسول رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم نے رسول ہونے کے بعد پہلا اعلان ایمان اور عقیدے کا کیا، وہی دوسرا اعلان کائنات کے نام جو کیا، سلسلہ صحیحہ کی 45 نمبر کی صحیح حدیث ہے. کونین کی رحمت نے دوسرا اعلان کیا. لوگوں، جس طرح سے رب العالمین نے مجھے ایمان اور صحیح عقیدہ کے لیے رسول بنا کر بھیجا، وہی انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے بھی رسول بنا کر بھیجا ہے کہ میں کائنات میں، دنیا میں اچھے اخلاق، پاکیزہ کردار، گڈ کیریکٹرز، اچھی بول چال، اچھا طرز گفتگو، اچھا رہن سہن، اچھے سلوک و معاملات اور اچھی طرح سے باہمی ایک دوسرے کے حقوق، حق کو ادا کرنا، اس کی بھی رہبری مکمل کر دوں. حضرات، ان اسلامی اچھے اخلاق اور پاکیزہ کردار کی ایک اعلیٰ ترین کوالٹی ہے، ٹاپ کوالٹی ہے میاں بیوی کے آپسی حقوق کی ادائیگی، جسے حقوق زوجین کہا جاتا ہے. میاں اور بیوی ایک دوسرے کے جو حق ہے ایک دوسرے پر، اس کو اچھی طرح سے نبھائیں اور زندگی کے آخری دن تک اس کو سلامت لے جائیں. یہ اسلامی اچھے اخلاق کی ٹاپ کوالٹی ہے. رب العالمین نے آج کی پڑھی گئی آیت سورہ روم آیت نمبر 21 میں اس شادی کو کہ الحمدللہ نماز جمعہ کے بعد اسی مسجد میں اللہ کی قدرت کی آیت و نشانی اور رسول اکرم ہادی برحق علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت و روایت منعقد ہونے والی ہے. دو رشتے، دو دولہا دلہن آج رشتے ازدواج میں اللہ کی اس قدرت کے کرشمے اور نبی کی سنت کی راہ پر قدم بڑھانے والے ہیں. تب اللہ کی اس بارگاہ میں دعا کرتا ہوں رب العالمین اس نکاح میں بھی ان دونوں جوڑوں میں
شادی کو، اس بندھن کو، اس نکاح کو اپنی قدرت کا کرشمہ، نشانی اور آیت قرار دیا، اور اس کا مقصد بتلاتے ہوئے اللہ نے ارشاد فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ یہ میاں بیوی سکون سے زندگی گزارے۔ یہ سکون کیسے قائم ہوگا؟ اللہ نے اس کی بھی صلاحیت اپنی طرف سے نازل کی۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، ہم نے، اللہ نے اس شوہر کے دل میں بھی اور اس عورت کے دل میں بھی ایک دوسرے کی بے پناہ محبت ڈال دی۔ جیسے یہ نکاح ہوگا اللہ کے کلام کی آیتوں سے ہوگا نا، جیسے ہی یہ کلمات پڑھ لیے جائیں گے، میں نہیں کہتا، رب کا قرآن کہتا ہے، رب العالمین اس عورت کو بھی اس کے دل میں اور اس مرد کو بھی اس کے دل میں آسمان سے بے پناہ محبت ڈال دے گا، وصیت فرمائے گا، تاکہ یہ اس محبت اور الفت کے ساتھ ایک دوسرے کے حق کو بھی نبھائے، ایک دوسرے کے ہمدرد بن جائے، اور اس کو اور اچھی طرح سے سمجھانے کے لیے اللہ نے جتنی بڑی اس کی ذات ہے، جتنی نرالی اور انوکھی ذات ہے، کہ جس کے بارے میں وہ خود فرماتا ہے لم یکن لہ کفوا احد لم یکن لہ شریک فی الملک لا یشرک فی حکمہ احدا لیس کمثلہ شیء۔ ساری کائنات میں نہ اس جیسا کوئی، نہ اس کی برابری کا کوئی، نہ اس کی عبادت میں کوئی شریک، نہ اس کے اس سارے کارخانے قدرت میں کسی کی ساجھیداری، حصے داری، کوئی پارٹنر۔ یہ اللہ کی ذات ہے، جتنی اس کی ذات انوکھی اور نرالی ہے، اتنا ہی اس کا اپنے بندوں کو اپنی بات کو سمجھانے کا انداز بھی اتنا ہی نرالا۔ دیکھیے چھوٹی سی آیت میں میاں بیوی کی خوشگوار زندگی کا رہنما اصول اور قانون نازل فرمایا۔ آیت ہے سورہ البقرہ کی، آیت نمبر 187 لکھ کر لے جائیں، بہت مختصر سے تھوڑے سے الفاظ۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا هن لباس لكم وانتم لباس لهن۔ اے شوہرو، یہ عورتیں تمہارا لباس ہیں، یہ لباس، یہ عورتیں تمہارا لباس ہیں، وانتم لباس لهن، اور تم اے بیویو، یہ تمہارے شوہر، ہسبینڈ، خاوند، یہ تمہارا لباس ہے۔ بظاہر کچھ سمجھ میں نہیں آیا نا؟ عورتیں مردوں کا لباس ہیں اور مرد عورتوں کا لباس ہے، کیا مطلب ہے؟ جتنی بڑی اس کی ذات ہے، نرالی ہے، انوکھی، اس کا سمجھانے کا انداز بھی اتنا ہی نرالا۔ تھوڑے سے الفاظ میں میاں بیوی الفت و محبت کے ساتھ ایک دوسرے سے ٹوٹ کر پیار کریں،
یہ قانون نازل فرمایا تھوڑے سے الفاظ میں، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عورتیں مردوں کی لباس، مردوں کا لباس اور مرد عورتوں کا لباس، بیوی شوہر کا، شوہر بیوی کا۔ کیا مطلب ہے؟ یہ جو لباس ہم نے پہنا ہے یہ ہمارے جسم کی اندر کی خامیوں کو، نقصانات کو، بدی چیزوں کو، کٹا پھٹا جسم، اس کے نشانات کو ڈھانپ لیتا ہے، چھپا لیتا ہے۔ چھپاتا ہے کہ نہیں چھپاتا؟ اور مجھے آپ کو سماج، سوسائٹی، گاؤں، لوگوں کے سامنے خوبصورت ترین طور پر عیوب اور نقائص، خامیوں سے، ایسی چیزوں سے کہ آدمی جسم پر دیکھ جائے تو اسے اچھا نہ لگے، ایسی چیزوں سے ڈھانپ کر، چھپا کر ہمیں سماج کے سامنے ایک اچھا انسان بنا کر پیش کرتا ہے لباس۔ اللہ یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ یہ شوہر اس بیوی کے لیے اور یہ بیوی اس شوہر کے لیے لباس کے مانند ہو جائے۔ دونوں میں فطری طور پر بھی اور انسانی تقاضے کے طور پر کچھ خامیاں ہوں گی، کچھ کمیاں ہوں گی، اور بالخصوص یہ لڑکی، یہ دلہن ایک پرائے گھر سے، پرائے سماج سے، ماں باپ کی گود میں کلیوں کے مانند کھلی، جسے اس نئے گھر کے ماحول کا کوئی پتہ نہیں۔ یہ شوہر اس گھر میں اس کو ڈھالنے کے لیے لباس بنتا ہے، اس کی کمیوں کو، کوتاہیوں کو درگزر کرے، اس کی عزت کو ڈھانکے۔ اور یہ عورت کہ یہ شوہر آج تک جس کو بے پردہ دیکھنا بھی حرام تھا، آج اس کا اپنا ہو گیا ہے۔ اس میں بھی کچھ خامیاں ہوں گی، کچھ عیوب و نقائص، کمیاں ہوں گی۔ یہ عورت، یہ بیوی، یہ گھر والی اپنے گھر والے، اپنے شوہر کی کمیوں کو ڈھانپ لے، اس کا لباس لے، پردہ پوشی کرے، ایک دوسرے کے عیب کو چھپائیں گے، سب کے سامنے ڈکلیئر نہیں کریں گے ہی تو ہیڑی آئے نہ وہ تو ہیڑو آئے۔ تیرا رب منع کرتا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، ایک دوسرے کے ہمدرد بن جاؤ، چھپاؤ، پردہ پوشی کرو، عزتوں کو ڈھانکو، سرے بازار یہ مائی کے جا کر وہ اپنے گھر میں اس کا نیلام اور حراجی نہ کرے۔ یہ لڑکی ایسی ہے جیسی بھی ہے، اس تقدیر کے رازدار رب العالمین نے تمہارے نصیب میں دی ہے، جس نے تجھ کو بھی اس کو بھی پیدا کیا۔ یہ ہے ہن لباس لکم۔ گھر کیوں بگڑتے؟ گھر کا ماحول کیوں ستیاناش ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے کلام کے ذریعے نکاح کا بندھن تو جوڑتے ہیں، لیکن اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق زندگی، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ پھر یہ لباس ہمیں موسم کی تکلیفوں سے عافیت دیتا ہے۔
گرمی کا زمانہ ہے، ٹھنڈے لباس، کاٹن کے کپڑے یہ جسم کو ٹھنڈک دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ سردی میں گرم لباس، سویٹر، کوٹ، یہ ہمیں گرمی سے، سردی سے بچاتے کہ نہیں بچاتے؟ اللہ یہ سمجھانا چاہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، جیسے یہ لباس موسم کی تکلیفوں سے عافیت دیتا ہے، ویسے ایک دوسرا، میاں اور بیوی ایک دوسرے کے لیے عافیت، راحت کا سامان بن جائے۔ اس کو تکلیف ہو تو اس کا دل مچل جانا چاہیے، تڑپ جانا چاہیے، اور اس کو تکلیف ہو تو بیوی کو نیند نہیں آنی چاہیے۔ یہ ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ پھر اس وقت بحمد اللہ کہ نماز جمعہ کے بعد دو بندھن جڑنے والے، دو نکاح ہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ، میں ناچیز بھی، اس نکاح اور شادی کا ایک ادنا مہمان ہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ ہمارے سماج کے مطابق نکاح خوشی کا موقع ہے، نئے لباس زیب تن کر کے آئے، نئے کپڑے پہنے۔ اکثر میں کیا ہوتا ہے آپ سب جانتے ہیں، کبھی ایسے موقع پر جلد بازی بہت ہوتی ہے، درزی سے کہتا ہے جلدی ایک دن میں سل، کپڑا سل کر آ جاتا ہے، اور این موقع پر کیا نکاح ہونے والا ہے، وقت ہو رہا ہے، جلدی سے نئے کپڑے پہنے اور فنکشن میں، پارٹی میں، نکاح کی محفل میں آ گئے۔ بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ کپڑا تنگ سل جاتا ہے، تھوڑا فٹنگ زیادہ ہو جاتی ہے، اور کھردری سلائی جسم میں چبھتی ہے، لیکن آدمی مرد ہو یا عورت برداشت کرتا ہے کہ نکاح ہو جائے، پارٹی اور فنکشن اچھی طرح سے پورا ہو جائے، اس کے بعد اتار ہی دینا ہے نا، برداشت کرتا ہے نا، پہنے رکھتا ہے، اس کی تکلیف کو گوارا کرتا ہے۔ اللہ یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ اس بیوی سے اس مرد کو، اس مرد سے اس بیوی کو کچھ تکلیف پہنچ سکتی ہے، اس کو برداشت کرو، اس کو برداشت کرو، اس کو جھیل لو، اس کو سہ لو۔ یہ ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ پھر یہ لباس جسم سے بالکل چپک کر رہتا ہے، چوٹ نہ ہم کہتے ہیں نا، چپک کر رہتا ہے۔ آسمان والا یہ سمجھانا چاہتا ہے، حالات کیسا ہی مخالف ترین کیوں نہ ہو جائے، یہ میاں اور بیوی لباس کی طرح بے پناہ پیار کے ساتھ رہیں۔ ان کے پیار محبت میں کمی نہیں آنی چاہیے، کیونکہ یہ پیار محبت عرش والے نے ہمیں عطا کی، اس پر چوٹ نہیں آنی چاہیے۔ یہ ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ یہ جو آیت ہے، یہ جو تمہیدی گفتگو ہوئی، پورو بھومکا، اس کی عملی تعبیر اور تفسیر دیکھنی ہے، اس کو پریکٹیکل طور پر سمجھنا ہے، تو آئیے کائنات کے ایک جوڑے کو سمجھتے، ایک میاں بیوی کو میدان میں رکھتے۔ کون ہے یہ شوہر؟ یہ شوہر کائنات کا آخری رسول ہے، محمد رسول اللہ، ذرا زور سے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ عورت بیوی کون ہے؟ کائنات کی پہلی ماں اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خطبے کا یہ مختصر وقت ختم ہو گیا،
تفصیل میں جانے کی اجازت نہیں دیتا. 5-10 منٹ مجھے اجازت دی گئی ہے، بات چل نکلی ہے تو پوری کر لیتے. کیسا جوڑا اور باہمی حقوق کی ادائیگی جس سے زندگی خوشگوار گزرتی ہے، اچھی طرح سے. کیا بولتے ہیں آپ؟ کھانسی. دونوں اس دنیا سے چلے جائیں گے لیکن محبت میں کوئی کمی. ایسا ایک جوڑا دیکھنا ہے. کیوں کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات گرامی ہے کہ اللہ نے قرآن میں اس کے نمونے کو، آئیڈیل کو ہمارے لیے نمونہ بنایا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. کیسا شوہر؟ وہ شوہر جس نے بیویوں کے ساتھ کیسی وفا کی، ساری چیزیں بیان نہیں ہو سکتی. جس نے کائنات کے نام اعلان کیا، خیرکم خیرکم لأہلہ. غالباً ابن ماجہ کی 1977 1977 نمبر کی ایک صحیح حدیث ہے. کائنات کے شوہروں کے نام اعلان کیا. آج کی اس مجلس کے آخر میں شوہر بننے والے دونوں شوہر اور کائنات کے سارے شوہر جو پہلے بن چکے، جو اب بنیں گے، قیامت کی صبح تک کے شوہروں کے لیے یہ کائنات کا نمونہ شوہر اعلان کر رہا ہے، محمد الرسول اللہ. شوہروں اچھی طرح سے سن لو. خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. لوگوں اچھی طرح سے سن لو. تم میں سب سے بہتر شوہر وہ ہے، دولہا وہ ہے، بھائی جو معلوم ہوا ہے، خیرکم لأہلہ، جو اپنی بائی کے لیے، اپنی دلہن کے لیے بہتر ہو. کائنات کا سب سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے اچھا ہو. اور سنو، وانا خیرکم لأہلی، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات میں، پوری دنیا میں اپنی بیویوں کے لیے سب سے بہتر ہوں. یہ اعلان ایسا ہی ہوا میں اعلان نہیں تھا. اماں عائشہ صدیقہ کہتی ہیں، ایک آدمی آیا مسند احمد کی